ذکر خفی وہ ذکر ہے جو مومن 24 گھنٹے اپنے ساتھ اپنے اندر میں وہ ذکر چلاتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے مومن اپنی روح کو تر رکھتا ہے۔ مومن کا روح ہر پل اس ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جس دم وہ بھول گیا، وہ ذکر اس سے مس ہو گیا تو وہ کافر تک پہنچ جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ذکر خفی کرنے کے لیے ہمارے صوفیہ اکرام نے بہت زور دیا ہے اس پہ، اور یہ مختلف سلاسل بتاتے ہیں کہ ذکر خفی کیا ہے اور ذکر جہر کیا ہے۔ میں اپنے انداز سے ذکر خفی اور ذکر جہر ان دونوں پہ روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، وہ اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں آپ ذرا سوچیں، سب سے پہلے کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ لا الہ توحید کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، توحید اور رسالت، اس لیے اس کو ذکر افضل کہا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کی جو سب سے پہلا جو فرض وہ یہی ہے کہ وہ توحید کو مانے، اور اس کے بعد رسالت، اس کے بعد دوسری چیزیں پہ شروع ہوتی ہیں۔ تو ذکر خفی جب انسان کرتا ہے تو ہمیں نارملی یہی بتایا گیا ہے کہ لا الہ کا ورد کرتے رہیں، اپنے اندر میں یہ ذکر خفی ہے۔ ہم اپنی سوچ اور فہم سے یہ سمجھتے ہیں، میں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ذکر خفی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، اس کو 24 گھنٹے جو اس میں تعلیمات موجود ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنے اور نہ کرنے کو کہا ہوا ہے، جو روکنے کو بتایا ہے، جو کرنے کو کہا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر میں 24 گھنٹے اس کو ایسے تازہ رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس کو اس ذکر سے ویریفائی کریں۔ کوئی بھی ایسا عمل آپ کرتے ہو، صبح سے لے کے رات سونے تک جو 24 گھنٹے آپ کا جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی بیہیویئر کے معاملات ہو یا رزق کے معاملات ہو، کوئی بھی معاملات ہو، ان سب معاملات کو جب آپ کے اندر ذکر خفی بیٹھ جائے گا تو آپ وہ معاملات ویریفائی کریں گے۔ اندر سے آپ کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں، یہ کیا اپنے جو ذکر، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات قرآن میں دی ہیں، جو دین بتایا ہے، کیا اس سے یہ میچ کرتا ہے؟ اگر میچ کرتا ہے تو اوکے، اگر نہیں کرتا تو چھوڑ دیں۔ اس کو ذکر خفی ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر خفی اصل، کیونکہ یہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلانے کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سارا ذکر یہ مدد کر رہا ہے آپ کیسے چلیں گے دین پہ، وہ بتا رہا ہے آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، کیونکہ وہ خفیہ طور پہ اندر پڑا ہوا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ نے اتنا اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے قرآن کو، کہ وہ اپنے اندر میں بٹھا دیا وہ ذکر۔ وہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ آپ نصیحت قرآن سے لیں، قرآن ہی اصل نصیحت ہے، قرآن کو ہی فرقان کہا گیا، قرآن کو ہی برہان کہا گیا ہے۔ تو یہ جو نصیحتیں ہیں یہ ہمیں اپنے اندر میں خفیہ طور پہ رکھ دینی ہیں، اور جب کوئی عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ویریفائی کریں، سمپل، یہ ذکر خفی ہو گیا۔ اب اس کے بالکل برعکس جو چیز آتی ہے وہ ہے ذکر جہر۔ جہر کا مطلب ہے زور سے ذکر جہر کرنا، زور سے بتانا۔ اب زور سے بتانے کا مقصد مجھے پتہ نہیں ہے یہ دوسرے طریقہ کار کیسے سلاسل میں کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ زور زور سے اللہ 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 ایسے کرتے رہیں،
ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جہر ایسے کرنا ہے کہ ہم نے پہلے خفیہ کیا، اپنے اندر میں چیزیں بٹھائی، اس کے بعد پھر زبان سے زور سے مطلب دوسرے کو سمجھانا ہے۔ جہر مطلب آواز، جب تک آپ دوسرے کو سمجھائیں گے نہیں، آپ اللہ کا ذکر بتائیں گے نہیں، کیسے بتائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ دوسرے کو ذکر جہر کریں گے، آپ بتائیں گے، منہ سے نکالیں گے، کوئی آواز نکالیں گے تو اس کو ذکر جہر کہا جائے گا، کیونکہ وہ زور سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کسی کو۔ تو یہ ہے ذکر جہر، کہ آپ کو لوگوں تک اللہ کا ذکر پہنچانا ہے۔ ذکر خفی یہ ہو گیا آپ کے اندر میں اتارنا قرآن کو، اور ذکر جہر پھر اتار کے سمجھ کے پھر باہر نکال کے دوسروں لوگوں کو بتانا، یہ ہو گیا ذکر جہر۔ اب مجھ سے کافی لوگ اختلاف کریں گے اس بات پہ، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے یا کوئی تصوف کے سلاسل والے اپنے حساب سے جو ذکر کرتے ہیں، میں ان کے خلاف بھی بات نہیں کر رہا۔ ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے۔ آپ اگر سب کو دیکھیں، سب نے اپنے اپنے انداز بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو غلط کریں گے۔ یہ سارے سلاسل چیک کریں، کبھی کوئی سلاسل دوسرے سلاسل کو یہ نہیں کہے گا، سلسلے کو یہ ایک سلسلہ دوسرے سلسلے کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ یہ کہے گا بھائی ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے۔ چشتی اپنے طریقہ کار سے چلتے ہیں، ان کی طریقت اپنی ہے، قادریہ کی طریقت اپنی ہے۔ بالکل اسی طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرا، میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں، نہیں، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو سمجھ آیا کہ خفی اور جہر کا مطلب، ذکر خفی اور ذکر جہر کا مطلب کیا ہے، میں اپنی بات میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے فالوور ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے کچھ سمجھتے ہیں، جو میری باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ میری باتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں کسی اختلاف کی، کسی فرقہ وارت کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے جو تعلیمات ہیں، جو اللہ نے ذکر نازل کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ذکر قرآن میں بار بار کہتا ہوں، ذکر کا مطلب قرآن میں نصیحت بھی ہے۔ ایک تو یاد کرنا، دوسرا نصیحت۔ اب جب نصیحت ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، تو ذکر خفی ہم کریں گے، خفیہ طور پہ ذکر اپنے اندر میں جب ذکر چپ چاپ کر کے کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خود غور و فکر کریں گے۔ اس ذکر کو ہم کہیں گے غور و فکر، اندر قرآن کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جب ہم قرآن کو اندر، اپنے اندر سینے میں سمجھ کے اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں گے، پھر کیا ہوگا، ہمارے معاملات جب بھی ہم کریں گے تو ہم ویریفائی، خود بخود وہ ویریفائی ہوگا، آپ کے عمل کے ساتھ وہ ویریفیکیشن شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ اس تعلیم سے، اس دین سے وہ خلاف ہی نہ کرو، یہ آواز آئے گی۔ تو یہ جو آپ کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے آپ کو، جب آپ نے ذکر اندر میں پرزرو کر لیا، رکھ لیا، تو اس کو ذکر خفی کہا گیا۔ اور جب آپ نے اس چیز کو سنبھال لیا، آپ کو لگا کہ کچھ چیزیں میں سمجھ گیا ہوں یا سمجھ گئی ہوں، اور میں وہ اللہ کے قانون کے تحت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر آپ پہ ایک فرض آتا ہے کہ آپ پھر دوسروں تک پہنچائیں، بتائیں لوگوں کو، پھر ذکر جہر کریں، زور سے ذکر کریں، اللہ کا بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ قانون قرآن کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کو ذکر جہر کہا گیا ہے۔ اب ذکر جہر آپ کسی بھی طریقے سے سمجھیں، میں اپنے طریقے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر جہر کا مطلب ہے زور سے ذکر کرنا، زور سے قرآن بتانا لوگوں کو، اور ذکر خفی کا مطلب ہے اپنے اندر میں قرآن کو سمانا۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے گا، کیونکہ آپ سوال کریں گے تو اور بھی چیزیں آپ کی بھی کلیئر ہوں گی، اور میں بھی زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔